بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعتکف یوما ابتغاء لمرضات اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق ابعد من الخافقین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ رب العالمین اس بندے کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک خندق کی گہرائی اور اس کا فاصلہ اتنا ہوتا ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ۔ ابھی پیغمبر کریم نے کس پیارے انداز سے ہمیں یہ بات سمجھائی۔ مثال کے طور پر اگر کہیں نہر ہو یا روڈ ہو، اس کے قریب میں آپ کو پلاٹ ملتا ہے، آپ اگر وہاں مکان بنانا چاہو، کوئی اگر آپ کو بولے کہ یار یہ روڈ ہے، یہاں مکان بناتے ہو، یہ کبھی روڈ والے توڑ دیں گے، نہر والے توڑ دیں گے، تو آپ دیکھتے ہو یار اتنا فاصلہ ہے، نہیں یار یہ 50 فٹ کا فاصلہ ہے، 50 گز کا فاصلہ ہے، مجھے کوئی خطرہ تھوڑی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن کے اعتکاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے اتنا دور کر دیں گے کہ 3 خندقیں، اور ایک خندق ایسی ہے کہ زمین سے آسمان یعنی 500 سال تیز رفتار گاڑی چلے تو اتنا فاصلہ دور آپ کو جہنم سے کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک خندق، 3 خندقوں کا کیا اندازہ ہوگا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی ترغیب دے رہے ہیں، شوق دلا رہے ہیں کہ اعتکاف منا جنتی۔ اور یہاں اس حدیث شریف میں ایک دن کے اعتکاف کا تذکرہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف 10 دن ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ واقعی اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، 1 گھنٹے کا اعتکاف کرتا ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ وہ اجر اور ثواب ضرور عطا کریں گے۔ 10 دن کا اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پورے محلے میں سے اگر کوئی ایک بندہ بھی بیٹھا تو اس کا حق ادا ہو جائے گا، جو سنت کا حق ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ باقی جتنے زیادہ بیٹھیں گے اتنا اچھا ہے، ثواب کا کام ہے۔ کوئی بھی بندہ بیٹھنا چاہے ادب کے ساتھ، مسجد کا احترام کرتے ہوئے، تو اس کو اجازت ہے۔ اس کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے کہ 2 ہوں، 5 ہوں، 10 ہوں، ابھی 10 ہو گئے، 11ویں کی اجازت نہیں ہے۔ 50 بندے بیٹھیں، یہ اتنے سارے 200 بندے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی کسی کے لیے رکاوٹ تو نہیں ہے۔ اعتکاف والے بھی کوئی یہاں آ کر کے کھانا شانا تھوڑی پکائیں گے مسجد میں، وہی عبادت کرتے رہیں گے۔ جتنے بندے بیٹھ سکتے ہیں بھلے بیٹھیں، کوئی منع نہیں ہے۔ اور اکثر ساتھی پوچھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کا اعتکاف میں بیٹھنا کیسا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنا منع نہیں ہے، بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اس چیز کو بنیادی طور پر دیکھا جائے کہ وہ مسجد کی بے ادبی تو نہیں کریں گے۔ عبادت کے لیے بیٹھ رہے ہیں اور ذکر و اذکار کے لیے، تلاوت کے لیے، نفل کے لیے بیٹھ رہے ہیں، یا اپنی دوستی نبھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں۔ اگر دوستی کے لیے بیٹھ رہے ہیں، گپیں لگانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو اجازت نہیں ہے۔ اگر عبادت کے لیے ادب احترام کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں تو کسی بھی مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اصل چیز محبت کی ہوتی ہے۔ اگر محبت ہے تو بڑے سے بڑا مشکل کام کرنا بھی آسان ہوتا ہے، اگر محبت نہیں ہے تو ہلکا پھلکا کام کرنا بھی بھاری لگتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے، ان کو بولو بھائی 5 ٹخنوں سے اوپر کرو، لیکن ان کا دل نہیں مانتا۔ کیوں؟ کہ نبی پاک کے فرمان سے محبت نہیں ہے نا۔ اور بہت سارے ایسے ہیں جو اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، بڑا اللہ کے نبی کا عاشق، دین کا عاشق تھا، اور جو روز رسول پر عیسائی بزرگوں کی شکل میں آ کر کے حملہ کر رہے تھے، نبی پاک کی نعش مبارک کو، لاش کو نکالنا چاہ رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے اسی سلطان نور الدین زنگی کو حکم دیا تھا خواب کے اندر کہ یہ میرے اوپر حملہ ہو رہا ہے، تو خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ پھر اسی نے آ کر کے اور حفاظت کی۔ تو اسی سلطان نور الدین زنگی کا بیٹا تھا اسماعیل، وہ بڑا حسین بادشاہ کے گھرانے کا لڑکا، اور بڑا روب تھا،
یہ 19 سال کی زندگی میں کتاب میں لکھا بیمار ہو گیا، اور بیمار بھی ایسا بیمار ہے کہ اس کی بیماری کے ٹھیک ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اس زمانے کے جو بڑے حکیم طبیب تھے ان میں سے سب نے یہ بولا کہ ابھی اس کا علاج سوائے ایک چیز کی اور کوئی نہیں ہے، یہ ہے کہ وہ شراب کے کم از کم 3 گھونٹ پیے تو پھر ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کے سوا نہیں۔ اس نے جلدی سے بولا کہ نہیں بھائی، میں تو علماء سے پوچھوں گا پھر دیکھتا ہوں۔ علماء سے پوچھا، علماء کرام نے فرمایا کہ اگر واقعی کوئی اور علاج نہیں ہے، دیندار ڈاکٹر اگر بولتے ہیں کوئی اور علاج اس کا ہے ہی نہیں، تو پھر اس کے پینے کی اجازت ہے، جائز نہیں ہے لیکن گناہ نہیں ہوگا۔ تو اسی اسماعیل نے بولا کہ یار میں شراب پی کر کے اپنے آپ کو موت سے بچاؤں، یہ مجھے برداشت نہیں ہے، کہ مر جاؤں وہ اچھا ہے، لیکن اگر شراب پی لوں پھر قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرما دیں کہ میں نے تجھے جس چیز سے منع کیا تھا، جس چیز کو حرام کیا تھا، اس کو کیوں پیا، تو میں کس منہ سے جواب دوں گا، کیا جواب دوں گا؟ اس وجہ سے مرنا مجھے پسند ہے لیکن نشہ کرنا مجھے پسند نہیں ہے۔ اصل چیز ہے جذبہ ہونا چاہیے، جذبہ ہے تو بات ماننا آسان ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر کریم نے فرمایا کہ یہ یہودی مجھے گالیاں دیتا ہے، ابو رافع، اس کو تو کوئی ختم کرے۔ تو سارے صحابہ اٹھ پڑے، حضرت میں ایک نابینا صحابی مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں۔ پیغمبر کریم نے فرمایا تو نابینا ہے، تو کیسے کرے گا؟ بولا اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دیں۔ نابینا صحابی ہے، ادھر سے بہت بڑا سردار ہے، طاقتور بادشاہ ہے، ابو رافع یہودیوں کا، بڑے مضبوط قلعوں کے اندر رہتا ہے، اور اجازت مل گئی، دعا مانگی اللہ مجھ سے یہ کام لے لے، اس سے زیادہ اور مجھے کیا چاہیے؟ گیا گھر سے خنجر اٹھایا، خنجر چھپا کر کے چلتے چلتے پوچھتے کم از کم 1 میل دور اس کا گھر تھا، وہاں جا کر کے پہنچا، پوچھا بھائی ابو رافع باہر ہے یار، اس کے پاس جانا ہے، ٹھیک ہے جاؤ۔ انہوں نے سمجھا نابینا آدمی شاید خیرات وغیرہ مانگنے کے لیے آیا ہوگا یا کوئی تعاون مانگنے آیا ہوگا، تو وہ چلتے چلتے جا کر کے اس کے قریب پہنچ گیا اور اس کو بتایا کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، ٹھیک ہے یار ابھی رات کا ٹائم ہو گیا، مجھے آتے آتے دیر ہو گئی، آپ یہاں ٹھہرو۔ وہاں ٹھہر گئے، اندازہ کیا کہ کمرہ کہاں ہے، سوتا کہاں ہے، پوری معلومات لی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جو مانگی تھی تو رہنمائی ہو رہی تھی۔ جیسے سویا، آدھی رات ہو گئی، سوچا کہ ابھی ہر طرف سے آوازیں بند ہو گئی ہیں، ابھی اس کے خراٹوں کی آواز آ رہی ہے، پکا سو گیا ہے۔ اٹھ کر کے اس پر حملہ کیا، 2-3 وار کیے، پھر وار کر کے پھر جلدی بھاگا، نابینا آدمی اندھیرے میں اجنبی جگہ پر، پھر بھاگتے بھاگتے جا کر کے قلعے کے دروازے کے قریب پہنچا، دروازے کی دیوار کے چھت اوپر بیٹھ گیا، دیوار کے اوپر۔ بولا ایسا نہ ہو کہ میری اتنی محنت ساری بیکار چلی جائے، ضائع چلی جائے، مجھے پہلے یقین ہو جائے کہ وہ مر گیا ہے پھر واپس جاؤں گا۔ پھر یعنی تقریباً تہجد کے ٹائم پر اعلان ہوا کہ سردار مارا گیا، ابو رافع مارا گیا ہے۔ پھر یہ جلدی سے بھاگے اور واپس آ کر کے پیغمبر کریم کے پاس پہنچے۔ وہاں دیوار سے چھلانگ لگے، ٹانگ ٹوٹ گئی، ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ اللہ کے نبی کے پاس آیا، فجر کی نماز میں شرکت کی، پیغمبر کریم کو بتایا۔ پیغمبر کریم نے وہیں بیٹھا ہوا تھا تو اللہ کے نبی پر جبرائیل تشریف لے آئے، اسی نے آ کر کے بولا کہ آج تیرا دشمن جو تجھے گالیاں دیتا تھا اور اسلام کے خلاف، ختم نبوت کے خلاف بکواس کرتا تھا، وہ مارا گیا۔ پیغمبر کریم نے شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا اور اسی کی بڑی حوصلہ افزائی فرمائی، اور یہ نبی پاک کا معجزہ تھا کہ اسی ٹانگ کو ہڈی کے ساتھ جوڑ کر کے اوپر سے اپنے منہ مبارک کا پانی لعاب لگایا، اس کی ٹانگ ٹھیک ہو گئی۔ تو بات ہے جذبے کی، جذبہ ہے تو دین کا مسئلہ ماننا سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ اگر اعتکاف میں بیٹھیں اور مسجد کا احترام نہ کریں تو پھر اعتکاف میں بیٹھنا فائدہ نہیں، گناہ ہوگا، ثواب نہیں، گناہ ہوگا۔ تو مسجد اعتکاف کے آداب میں سے یہ ہے کہ سنت اعتکاف 10 دن کا ہوتا ہے، 2-4 دن کا نہیں ہوتا، سنت جو مسنون اعتکاف ہے، اور اس کے اندر پھر پابندیوں کا خیال کرنا ہوگا۔ موبائل وغیرہ استعمال کرنا، ٹچ موبائل تو بالکل نہیں، اور سادہ موبائل بھی زیادہ سے زیادہ اس مجبوری کے لیے کہ کھانے کا ٹائم ہوا ہے، کھانا کیوں نہیں آیا، اس کے لیے موبائل استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک جملہ بھی گپ شپ لگانے کا موبائل پر اجازت نہیں ہے، برکتوں سے محروم ہو جائے گا۔ ویسے بھی مسجد میں بے فائدہ باتیں کرنا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔
ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مسجد میں بے فائدہ غیر ضروری باتیں کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اسکت یا حبیب اللہ کے بندے خاموش ہو جا۔ پھر بھی اگر باتیں کرتا ہے دوبارہ بولتے ہیں اسکت یا ولی اللہ کے بندے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے بے فائدہ باتیں کر رہا ہے۔ پھر بھی اگر نہیں مانا وہ لگا رہا تو فرشتہ کہتا ہے اسکت یا بغیض اللہ کے دشمن خاموش نہیں ہوتا، وہ اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ رحمت کے قابل نہیں ہے کہ ہم ان کے کوئی اعمال لکھیں اور ان کی اچھائیاں گنتے رہیں۔ تو ادب احترام کے ساتھ مسجد میں بیٹھنا بہت بڑا ثواب، بے ادبی کے ساتھ بیٹھنا بہت بڑا گناہ، اس سے اچھا ہے آدمی نہ بیٹھے۔ اور اعتکاف کرنے والا آدمی نہانے کی اجازت نہیں ہے، یعنی جمعے کے لیے غسل کرے اس کی اجازت نہیں ہے، اور ویسے ہی گرمی لگ رہی پسینہ ہو رہا ہے اس لیے نہائے اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جب عبادت کے لیے آئے تو چھوڑ دو نا، بس ان چیزوں کو برداشت کرو نا۔ اور اس کے علاوہ قضاء حاجت کے لیے جب پیشاب پاخانہ لگا ہو تو اس کے لیے جانے کی اجازت ہے، لیکن اگر لگا نہیں ہے ویسے ہی بولتا ہے یار وضو کرنا ہے اس کے لیے جاتا کر کے پیشاب کر کے آتا ہوں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، ضرورت ہے تو جاؤ نہیں تو نہیں۔ اور اگر احتلام ہو گیا اللہ نہ کرے تو پھر جانے کی اجازت ہے۔ پھر اس کی دو صورتیں ہیں، مسجد میں ظاہر سویا ہوا ہے وہاں احتلام ہو گیا تو وہیں سے تیمم کر کے پھر نکل جائے، جا کر کے وہاں جلدی میں غسل کر کے آ جائے۔ اور وضو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وضو کیا عصر کے ٹائم پر، ابھی پھر مغرب کے ٹائم پر دوبارہ وضو کرنا چاہتا ہے تو اچھا یہ ہے کہ وضو نہ کرے، مسجد سے نہ نکلے، بھلے وضو کے لیے نکل رہا ہے، جب وضو ٹوٹا نہیں ہے تو کیوں جا رہے ہو، بس بیٹھو۔ اور یہ کھانے پینے کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے بھی مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر دو صورتیں ہیں، یا تو ایسا کرو کہ وہ پلیٹ وغیرہ کوئی برتن جو آج کل آتا ہے ہاتھ دھونے کا اسی طرح کا برتن استعمال کرو، یا نہیں تو یہاں وضو خانے میں جا کر کے اس طریقے سے بیٹھو کہ آپ کے پاؤں مسجد سے باہر نہ جائیں، پاؤں مسجد سے باہر نہ جائیں، وہیں بیٹھ کر کے ٹونٹی سے ہاتھ دھو سکتے ہیں، کلی کر سکتے ہیں، پاؤں باہر نہیں نکال سکتے۔ باقی مسجد میں اندر بیٹھے ہوئے آپ کپڑے تبدیل کرو اجازت ہے، مونچھیں بڑی ہو گئی ہیں اس کو کاٹنے کی اجازت ہے، ناخن بڑے ہو گئے ان کو کاٹنے کی اجازت ہے، لیکن مسجد کا احترام ہونا چاہیے۔ باقی خوشبو وغیرہ زیادہ سے زیادہ لگاؤ اچھی بات ہے، فرشتے خوشبو کی وجہ سے قریب آتے ہیں اور برکتیں ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ سگریٹ وغیرہ پینے کی اجازت نہیں ہے، نسوار کھانے کی اجازت نہیں ہے، یہ ویسے ہی گھٹیا چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں اللہ کے گھر میں لانے کی۔ جب حلال چیز پیاز اور لہسن لانے کی اجازت نہیں ہے تو سگریٹ اور نسوار کہاں سے اجازت ہوگی؟ پان گٹکا وغیرہ مسجد میں کھانا اچھا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے قدر ہو سکے ذکر و اذکار کریں، تلاوت کریں، ایک دوسرے کو دینی باتیں سکھائیں، ادب احترام کے ساتھ دینی باتیں سکھائیں، اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہوگا۔ اور اس کے علاوہ کوشش کریں روزانہ ایک مرتبہ صلاۃ و تسبیح ضرور پڑھیں، اگر ایک مرتبہ روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم پورے اعتکاف میں 10 دن میں ایک دن تو پڑھیں کم از کم۔ اور جو نوافل عام طور پر نبی پاک سے ثابت ہیں وہ ضرور کیا کریں، مثلا تہجد کی نماز ہے ضرور پڑھیں، 4 رکعتیں 8 رکعتیں جتنی ہو سکے، اور اشراق کے نوافل ضرور پڑھیں، اور چاشت کے اشراق تقریباً فجر کے نماز یعنی تقریباً 7 بجے کے لگ بھگ وہ بھی ضرور پڑھیں، کوشش کریں، اعتکاف والے سب کے لیے نہیں، وہ بھی پڑھیں تو اچھا ہے، نہیں تو خیر۔ اور چاشت کی نماز 10 ساڑھے 10 بجے کے لگ بھگ وہ بھی ضرور پڑھیں۔ پھر ظہر کے بعد کوئی بھی نفل یا صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، صلاۃ الاستغفار پڑھیں، کوئی بھی 2 رکعت پڑھ لیں۔ اور پھر مغرب کے بعد یہ صلاۃ اوابین 6 رکعتیں ہیں، سنت کے علاوہ 6 رکعتیں، 2 رکعت نفل روزانہ جو پڑھتے ہیں وہ 4 اور ملا دیں۔ اور اسی طریقے سے عشاء کی نماز کے بعد وتر کے بعد صرف 2 رکعتیں کم از کم پڑھ لیں۔ یہ ان نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ ذکر و اذکار جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے، آپ پہلے دن ہی اندازہ کریں کہ میں روزانہ سبحان اللہ کتنی مرتبہ پڑھ سکتا ہوں، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کتنی مرتبہ پڑھ سکتا ہوں، 1000 مرتبہ مقرر کریں، 500 روپے مقرر کریں، جتنا مقرر کیا اتنا لازمی پڑھا کریں، انشاءاللہ العزیز اس کی وجہ سے بڑی برکتیں ہوں گی۔ ترتیب خود بناؤ گے تو آسانی ہوگی، خود ترتیب نہیں بناؤ گے پھر کبھی کیا کبھی نہیں کیا، یہ اچھا نہیں ہوتا۔ اور یہ ساری چیزیں عورتوں کے لیے بھی ہیں، مرد جیسے مسجد کے اندر یہ سارے کام کریں گے، یہی کام سارے عورتیں بھی اپنے گھر کے اندر کر سکتی ہیں۔
باقی کوئی مسئلہ کسی کو پوچھنا ہو تو کر لیں، کل کا دن چھوڑ کر کے پرسوں عصر کے بعد مسجد میں پہنچنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری مسجدوں کو آباد فرمائے، ادب احترام کے ساتھ عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب